بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اپنے پچھلے ویڈیو میں ہم نے اینجیوپلاسٹی کے حوالے سے آپ کو کچھ انفارمیشن دی تھی کہ اینجیوپلاسٹی کس طرح سے ہوتی ہے، اس کا کیا پروسیجر ہے اور کن علامات کے تحت ڈاکٹر آپ کو اینجیوپلاسٹی کا کہتے ہیں، اور وہ علامات جو ہیں وہ آیا کہ اینجیوپلاسٹی کے ذریعے سے ہی صحیح ہو سکتی ہیں یا پھر انہیں کچھ ہربل ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے کیور کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اینجیوپلاسٹی کے لیے جو سٹنٹ استعمال ہوتا ہے اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی انفارمیشن دی تھی۔ اچھا، اس بارے میں بھی آپ لوگ اویئر ہو چکے ہیں کہ اینجیوپلاسٹی کن صورتوں میں ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دوں گا کہ ہارٹ ڈیزیز کے اندر ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس کی کون کون سی میڈیسنز ہوتی ہیں اور وہ میڈیسن کس طرح سے ایفیکٹ کر سکتی ہیں ہارٹ پرابلم میں، اسپیشلی ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کے لیے یہ میڈیسن کس قدر مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی آج میں مختصر سی انفارمیشن آپ کو دوں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد اعجاز اور آپ سے مخاطب اپنے چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ سے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ میں اسی طرح سے مفید اور نالجیبل ویڈیوز کے ذریعے سے آپ کو انفارم کرتا رہوں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج کل ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہارٹ کی جو پرابلم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ عمر رسیدہ افراد میں یہ بیماری دیکھنے کو مل رہی ہے بلکہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ جوان افراد بھی جو ہیں وہ دل کے امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اسی حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا، اور ہومیوپیتھک ادویات آپ کو ان علامات پر قابو پانے میں کس طرح کر سکتی ہیں، اور اس بات کو ذرا سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہومیوپیتھک ادویات کس طرح سے دل کی مختلف بیماریوں میں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ دوستو، مختصراً بات کرتے ہیں کہ ہارٹ فیلئر کیا ہے۔ ہارٹ فیلئر، جسے بعض اوقات کنجسٹو ہارٹ فیلئر کہا جاتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے دل کے پٹھے خون کو صحیح طریقے سے پمپ نہیں کرتے ہیں۔ کچھ حالات میں جیسے کہ آپ کے دل کے اندر تنگ شریانیں یعنی کرونری شریان کی بیماری یا بلڈ پریشر میں اضافہ آپ کے دل کو سخت یا کمزور بنا دیتا ہے۔ ہارٹ فیلئر کا سبب بننے والی ہر حالت کا علاج نہیں کیا جا سکتا، تاہم ہومیوپیتھک ادویات دل کی بیماری کی علامات کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ ہارٹ فیلئر کے سائن اینڈ سمپٹمز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سانس لینے میں تکلیف محسوس ہونا، کمزوری اور تھکاوٹ کا محسوس ہونا، ٹانگوں اور پیروں میں سوجن یا ورم کا آ جانا، بے ترتیب یا تیز دل کی دھڑکن، ورزش کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، یعنی آپ صحیح طور پر ورزش نہیں کر پاتے، آپ کی سانس پھولتی ہے، مسلسل کھانسی یا گھبراہٹ ہونا، رات کے وقت ضرورت سے زیادہ پیشاب آنا، بعض صورتوں میں پیٹ کی سوجن بھی ہوتی ہے، بھوک کی کمی اور متلی ہونا، غیر متوقع شدید سانس کی تکلیف ہونا اور جھاگدار بلغم، سینے میں درد کا محسوس ہونا۔ اب آئیے دل کی بیماری میں ہومیوپیتھک میڈیسن کس طرح سے کام کرتی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جب دل کی خرابی کی بات آتا ہے تو ہومیوپیتھی میں کئی مؤثر ادویات موجود ہیں، تاہم ان میڈیسن کا انتخاب ایک ماہر ہومیوپیتھی کر سکتا ہے جو کہ آپ کی جسمانی اور ذہنی علامات کو دیکھ کر پھر یہ آپ کو میڈیسن سجیسٹ کر سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ہومیوپیتھک دوائی لینے سے پہلے آپ کو اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ آئیے کچھ ہومیوپیتھک ادویات کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ دل کی بیماریوں کی علامات پر قابو پانے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے میڈیسن ہے ڈیجیٹلز۔ ڈیجیٹلز ایک بہت ہی لاجواب ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو دل کی مذکورہ بیماریوں بے انتہا مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس میں بے ترتیب دل کی دھڑکن ہے، ایسا احساس جیسے کہ آپ حرکت کریں گے تو آپ کا دل دھڑکنا بند کر دے گا، ہلکی سی موومنٹ پر وائلنٹ پلپیٹیشن ہو، اور ایسا محسوس ہو کہ جیسے دل میں کچھ چیز بار بار چبھ رہی ہے۔
सांस रुकता हुआ महसूस हो, नब्ज मुकम्मल बेकायदा हो, बहुत सुस्त और कमज़ोर हो, ये वो तमाम अलामात हैं कि जो डिजिटल्स को तलब करती हैं। तो डिजिटल्स दी जाएगी 3x की पोटेंसी में जब ये अलामात आ रही हैं। व्यूअर्स, उसके बाद जो मेडिसिन में बयान करूँगा वो है क्रेटैगस। तो क्रेटैगस को दिल का टॉनिक भी समझा जाता है। दिल के पट्टे जब वीक हो जाएं, बेख्वाबी हो और दिल की कमज़ोरी हो, नब्ज़ जो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हो, दिल के वॉल्व जो हैं वो ख़राब हो चुके हों, ये वो तमाम अलामात हैं कि जिसमें क्रेटैगस बहुत अच्छा काम दिखाती है। क्रेटैगस दी जाएगी 30 की पोटेंसी में, दिन में 3 से 4 मरतबा मर्ज़ की शिद्दत के लिहाज से। अब आइए एक और तीसरी मेडिसिन का जिक्र कर लेते हैं जो कि ऑरम मेटालिकम कहलाती है। ऑरम मेटालिकम दिल के मसाइल के लिए एक मुफीद होम्योपैथिक मेडिसिन है, और अगर इस तरह की अलामात आ रही हों तो ये एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। नब्ज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो, बेकायदा हो और कमज़ोर हो, उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की अलामात में ऑरम मेटालिकम बेहतरीन रिज़ल्ट देती है, और ऐसा महसूस हो कि आपका दिल जो है वो सेकंडों में ही धड़कना बंद हो जाएगा। मरीज़ की जो बैलेंस हो ढीली ढाली सी हो, तो इसमें भी ऑरम मेटालिकम बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। ये कुछ वो अलामात हैं कि जिसमें ऑरम मेटालिकम अच्छा असरात दिखाती है। अच्छा, ऑरम मेटालिकम दी जाएगी 30 की पोटेंसी में, दिन में 3 से 4 मरतबा। अब एक और दूसरी मेडिसिन का जिक्र कर लेते हैं जो कि नाजा कहलाती है। नाजा मेडिसिन दी जाएगी दिल की कमज़ोरी में, और आम वीकनेस के अंदर भी ये दी जा सकती है। उसके अलावा वॉल्व डिसऑर्डर के अंदर भी ये बेहतरीन रिजल्ट देती है। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से दिल पर असरात हुए हों और हार्ट को नुकसान पहुंचाओ तो उसमें भी नाजा बेहतरीन रिजल्ट देगी। तो दोस्तों, ये वो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि हार्ट फेलियर और दिल के अमराज में बेहतरीन रिजल्ट देती हैं, जिनका भी मैंने आपके सामने तज़किरा किया, और इनके साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन दी। और ये वीडियो हमारी इस पहली वीडियो के साथ जुड़ी हुई है जो इससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ एंजियोप्लास्टी के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सेहतमंद रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।